بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی سورہ القمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں کچھ ضروری گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، اور دوسری یہ کہ سوالیہ انداز میں یہ کہہ کر ہمیں دعوت دی کہ ہے کوئی جو اس کا ذکر کرنے والا ہو۔ یہاں ذکر سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے عام طور پر دو باتیں کہی ہیں، اور اپنے اپنے حوالے سے وہ دونوں باتیں درست ہیں۔ پہلی بات، ذکر سے مراد یاد کرنا بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ اور دوسری بات، ذکر کا معنی نصیحت پکڑنا اور معنی اور مفہوم کو سمجھنا بھی ہے کہ ہم نے اس مقدس کلام کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ یاد اور حفظ کے لیے قرآن کریم کے آسان ہونے کا ہم اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو یاد ہوتی بھی ہے اور یاد رہتی بھی ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورت سب اسے یاد کر لیتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ اسے یاد رکھتے بھی ہیں۔ 9 سال، 10 سال، بلکہ 7 اور 8 سال کے بچے اور بچیاں بھی قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں۔ ہر زمانے میں قرآن کریم حفظ کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ چند سال قبل ایک ادارے کا سروے نظر سے گزرا کہ دنیا میں اس وقت قرآن کریم کے حافظوں کی تعداد 90 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جس میں دنیا کی کوئی اور کتاب اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دوسرا معنی اس مقام پر مفسرین اکرام نے یہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اور اس میں گفتگو کا ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ عام آدمی بھی اس کے مفہوم اور پیغام کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عام لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے بڑی آسان زبان اختیار کی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ قرآن کریم کی تفسیر کے اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گفتگو کے فطری اسلوب اور اصول کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مخاطبین کی زبان اور ذہنی سطح کا لحاظ رکھا ہے، اور یہی گفتگو کا فطری تقاضا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عام لوگوں کے لیے مشاہدات کی زبان استعمال کی ہے، جو تعلیم اور تفہیم کے لیے سب سے زیادہ آسان زبان ہوتی ہے۔ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ آکسفورڈ جیسے بڑے تعلیمی مراکز میں جب تعلیمی ماہرین چھوٹے بچوں کے لیے تعلیم کا نصاب تیار کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر مشاہدات کی زبان کا استعمال ہوتا ہے، اور مشاہدات کی زبان ہی سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں کو سب سے پہلے ارد گرد کی اشیاء سے متعارف کرایا جاتا ہے، اور ان کے مشاہدے میں آنے والی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ انار ہے، یہ بکری ہے، یہ میز ہے، یہ درخت ہے، یہ انڈا ہے، یہ گیند ہے۔ اسے مشاہدے کی زبان کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ آسان زبان ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تعلیم کا آغاز اسی سے کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی عام لوگوں کے لیے یہی زبان استعمال کی گئی ہے، اور انسانوں کو ان کے ارد گرد کے ماحول میں
روزمرہ استعمال اور مشاہدے میں آنے والی اشیاء کی طرف توجہ دلا کر ان کے ذریعے عقائد سمجھانے کا اسلوب اختیار کیا گیا۔ قرآن کریم بار بار دعوت دیتا ہے، آسمان کی طرف دیکھو، بادل دیکھو، ان سے برستا پانی دیکھو، درخت اور سبزہ دیکھو، زمین کے مردہ ہونے اور پھر پانی کے ذریعے اس کے زندہ ہونے کی کیفیت دیکھو، اور جن جانوروں اور اشیاء کا تم روزمرہ استعمال کرتے ہو ان کا مشاہدہ کرو۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ زور کائنات اور ارد گرد کے ماحول اور اشیاء کے مشاہدے اور ان پر غور و فکر کرنے پر دیا ہے۔ قرآن کریم میں فلسفہ والوں کے لیے فلسفہ اور معقولات والوں کے لیے عقلی مباحث کا سامان بھی ہے، لیکن عام لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے بالکل سادہ اور عام سی زبان استعمال کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے عقیدے کی کمزوری سمجھانے کے لیے مکڑی کی مثال دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جس طرح مکڑی مضبوط چھت اور مستحکم دیوار کی مضبوطی پر اعتماد کرنے کے بجائے کمزور سا الگ جالا تیار کرتی ہے جو کمزور ترین گھر ہے اور ایک پھونک کی مار نہیں ہے، اسی طرح مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت اور اس کی صفات پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنی تسلی کے لیے کمزور سے الگ سہارے تلاش کرتا رہتا ہے۔ اور یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شرک کی حقیقت عام لوگوں کو سمجھائی ہے۔ قرآن کریم کا عام طور پر اسلوب یہی ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے سورہ القمر کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی، یہ فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے اور سمجھنے کے لیے بھی آسان کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ کہہ کر قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کو سمجھنے کی دعوت دی ہے کہ کیا کوئی اس کا ذکر کرنے والا ہے، کیا کوئی اسے یاد کرنے والا ہے، اور کیا کوئی اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی کسی بات کی دعوت دینے کا انداز ہوتا ہے، اور ہمیں اس دعوت پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔